نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی دنیا آخرت میں کامیابی و سرفرازی کا عنوان اتباع سنت ہے۔ یہی اتباع ہر دور ہر زمانہ میں سربلندی اور خوش نصیبی کی کنجی ہے، اور صحابہ کی سیرت بھی سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عکس جمیل، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پاکیزہ جماعت سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عملی پیکر ہے۔ ہر طرح سے پرکھنے جانچنے کے بعد ان کو نسل انسانی کے ہر طبقہ کے واسطے ایمان و عمل کا معیار بنایا گیا ہے۔ جس طرح دین اسلام کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اسی طرح صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن بھی پیچھے نہیں رہیں۔ انہوں نے بھی اسلام کی خاطر ہر تکلیف اور اذیت برداشت کی، لیکن ان کے پائے استقامت لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں ڈگمگائی۔ جب کبھی اسلام کے لیے بڑی سے بڑی جانی مالی قربانی کی ضرورت پڑی، مسلمان خواتین آگے نظر آئیں۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر اپنے گھر بار لٹا دیے، خونی رشتوں کو خوشی خوشی موت کے حوالے کر دیا، اپنی آبائی سرزمین چھوڑ کر دور جا بسی، مگر ان کے حوصلے کبھی پست نہ ہوئے۔ انہیں تپتے صحراؤں دہکتے کوئلوں پر لٹایا گیا، لوہے کے لباس پہنا کر سورج کی سختی، بچوں اور اہل خانوں کو نظروں کے سامنے سولی پر لٹکایا گیا، نیزوں، تلواروں، خنجروں اور کوڑوں کے ساتھ لہولہان کیا گیا، بھوکے پیاسے دھوپ میں باندھ کر رکھا گیا، گھر بار، بہن بھائی، ماں باپ، پیارے رشتوں سے جدا کیا گیا اور وطن عزیز سے نکالا گیا۔ غیر ظلموں سے تم اور صفاقی کا کوئی ایسا حربہ نہیں تھا جو ان پر نہ آزمایا گیا ہو، مگر تپتے صحرا اور اندھیری ٹھٹھرتی راتیں گواہ ہیں کہ صنف نازک کی استقامت میں ذرہ برابر جنبش نہ آئی، اور ہمیشہ کے لیے اوراق تاریخ کو ان کی قربانیاں محفوظ کرنی پڑی۔ رائے خدا میں پہلی جانی قربانی مشہور صحابی حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مائدہ حضرت سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شیر دل خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے شجر اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ یوں انہیں جہاں اسلام کی شہیدہ اول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، تو وہ یہ شرف بھی ملا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رائے خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والی واحد صحابیہ بن گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شجر اسلام کے ثمرات سے فیضیاب ہونا ہی آپ کا جرم بن گیا، اور کفر کے اندھوں نے ان پر ظلموں سے تم کے وہ پہاڑ توڑ ڈالے کہ الامان والخفیظ۔ تو ایسے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بیٹے حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور شور حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سمیت مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کہ تپتے صحرا میں مقام نے اب تک پر ایذائیں پاتے دیکھتے، تو ارشاد فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اہل مکہ بالخصوص دشمنان اسلام ابو جہل نے کون سا ستم ہے جو ان پر نہ کیا۔ اسی بات سے سمجھ لیجئے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوہے کے زرہ پہنا کر سخت دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب دھوپ کی گرمی سے لوہے کا لباس تپنے لگتا ہوگا تو عرب میں سورج کی تپش اور اس پر لوہے کے آگ برساتے لباس میں آپ کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ مگر قربان جائیے اس شہید اول کی عظمت استقامت پر
آپ کے دل میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اس طرح گھیر کر چکی تھی کہ اتنی سخت تکالیف کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا دامن نہ چھوڑا، بلکہ ڈٹ کر ان مشکل حالات کا مقابلہ کیا، اور اس سلسلے میں ان سرداران قریش کی عظمت برتری کا قطعاً لحاظ نہ رکھا کہ جو ہر لمحہ انہیں دوبارہ کفر کے اندھیروں میں دھکیلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ آپ کا صبر و استقامت سے اسلام پر ڈٹ جانا ان سرداران قریش کے منہ پر گویا ایک تمانچہ تھا، کیوں قریش کی عظمت کا سکہ تو پورے عرب پر تھا، اور اس بات کو کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ انہیں کی آزاد کردہ ایک نادار باندی ان کی غارت کو یوں للکارے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس عظیمت شکست کو برداشت نہ کر سکے اور آپ کے خون سے سرزمین عرب کو سیراب کر کے اپنے تئیں آپ کا قصہ تمام کر دیا۔ اور بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سینہ تان کر زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ ابو جہل نے غصہ میں بڑھ کر ان کی ناف کے نیچے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ خون میں لت پر ہو کر گر پڑی اور شہید ہو گئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ دین اسلام کا یہ لہلہاتا کھیت ہمیں ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ اس کے لیے ہمارے اسلاف نے بہت سی قربانیاں دیں، اپنی جان و مال، گھر بار، بیوی بچے، دیگر اعزاء اقربا، غرض کہ ہر چیز دین اسلام کی ترقی اور اعلاء کلمہ حق یعنی حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے قربان کر دی۔ دین حق کی سربلندی کے لیے مردوں کی قربانیاں، شجاعت، استقامت کی داستانیں اپنی جگہ، مگر خواتین قربانیوں کا باب بھی بہت وسیع ہے۔ اولین مسلمان خواتین اسلام کی خاطر کیسی کیسی مشقتیں برداشت کیں اور اسلام میں کیا کیا کچھ قربان کیا، تاریخ ان خواتین کی جرأت بے باکی پر آج بھی حیران ہے۔ یاد رہے، اس دین کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک خاتون نے ہی اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، بلکہ جب بھی دین کی خاطر اپنی یا اپنے گھر والوں کی جان دینے یا کس کی جان لینے کی ضرورت پڑے تو مسلمان خواتین کے ماتھے پر شکن تک نہ ابھری۔ انہوں نے گھر بار لٹا دیے، خون کے رشتوں کو خوشی خوشی موت کے حوالے کر دیا، اپنی آبائی سرزمین کو چھوڑ کر دور کہیں جا بسنا پڑا تو بھی ان کے حوصلے کبھی پست نہ ہوئے۔ زمانے کے ظلم و ستم ان نفوذ قدس سے ان کی دولت ایمان نہ چھین سکے۔ اس پر ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان شاہد ہے کہ وما نعلم ان احدا من المہاجرات ارتدت بعد ایمانها، یعنی ہم نہیں جانتی کہ کسی مہاجرہ عورت نے ایمان لانے کے بعد اسلام سے منہ پھیرا ہو۔ اور سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش قسمت تھیں جن کے جان فانی سے کوچ کا سبب ان کا بحر اسلام میں مستغرق ہونا بنا۔ آپ کے قتل ناک سے کفار بد اتوار کا مقصود تو اگرچہ یہ تھا کہ اسلام کے نام لیوا کم ہو جائیں گے اور ڈر جائیں گے، مگر یہ محض ان کی خام خیالی ثابت ہوئی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے عاشقان رسول کے دلوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ وہ سب جنت کی ابدی سرمدی نعمتوں کے حصول کی خاطر کفار مکہ کے ظلم ستم کو ہنس ہنس کر سہنے لگے۔ اسلام لانے پر کفار نے مردوں پر تو ظلم ستم کے جو پہاڑ ڈھائے تھے وہ اپنی جگہ، اور کفار مکہ نے عورتوں اور بچوں کو بھی معاف نہ کیا اور ان کے ساتھ ایسے ایسے ظالمانہ سلوک کروا رکھے جن کی تصویر کشی قلم کا سینہ شک ہو جاتا ہے۔ ظلم و ستم کے ان آدمیوں کے آگے سینہ سے پر ہو جانے والی ہستیوں میں اور سیدہ نادیہ اور ان کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں۔ یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک عورت کی باندیاں تھیں جو انہیں سخت تکلیف دیا کرتی اور کہا کرتی کہ میں کبھی تمہیں آزاد نہ کروں گی اور یہ سلوک جاری رکھوں گی، اگر اس سے چھٹکارا چاہتی ہو تو توحید کا انکار کر دو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا مذہب کوئی شخص تمہیں خرید کے آزاد کر دے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس سے گزرے تو وہ عورت اس وقت بھی انہیں یہی کہہ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، اے ام فلاں، انہیں آزاد کر دو۔ وہ بولی، آپ نے ان دونوں کو بگاڑا ہے، آپ ہی آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اور سیدہ بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دین کی خاطر بہت مظالم برداشت کیے۔ یہ بنی زہرہ کی باندی تھیں
ان کو بھی کافروں نے بہت ستایا، بے حد ظلم و ستم کیا۔ بالخصوص اسود بن عبد یغوث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکالیف پہنچاتا اور ظلم و ستم ڈھاتا۔ یہی نہیں بلکہ یہ بدبخت جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اور دیگر اشکان خدا رسول کو دیکھتا تو مذاق اڑاتا۔ آخر کار اس کا انجام یہ ہوا کہ ایک دن یہ اپنے گھر سے نکلا تو گرم جھلس دینے والی ہوا نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور یہ حبشی معلوم ہونے لگا۔ جب اپنے گھر لوٹا تو اہل خانہ نے پہچانے سے انکار کر دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ وہاں سے حیران پریشان واپس لوٹا اور پھر ادھر ادھر ذلیل خوار پھرتا رہا، مگر کوئی اسے پہچانتا نہ تھا، کھانے پینے کو کچھ نہ دیتا تھا، یوں نہیں بھوکا پیاسا واصل جہنم ہو گیا۔ اللہ عز و جل کو وحدہ لا شریک ماننے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی یا پاداش میں اذیتوں کی سنگلاخ چٹانوں کا سامنا کرنے والی ایک صحابیہ اور سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندھی تھیں امیر المومنین اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد فرمایا اور کفار کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ اور ابو جہل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکالیف دیتا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اس پر ابو جہل لعین نے کہا، تیری یہ حالت لات عزا یعنی کفار مکہ کے بتوں نے کی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت اور جرأت سے بھرا جواب دیتے ہوئے کہا، لات عزا تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی پوجا کون کرتا ہے، یہ آزمائش تو میرے رب کی طرف سے ہے اور میرا مالک پروردگار میری بینائی لوٹانے پر قادر ہے۔ چنانچہ اگلی صبح اللہ عز و جل نے آپ کی آنکھیں روشن فرما دی۔ دین اسلام کی خاطر مصیبتوں کے پہاڑ کے سامنے اسی سے پرائی دیوار بن جانے والی ایک پاک تینت صحابیہ حضرت سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی مول کی باندھی تھیں۔ ابتداء اسلام میں اسلام کی حقانیت کا نور ان کے دل میں چمک اٹھا اور یہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئیں۔ کفار مکہ نے ان پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مستحق مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام چھوڑنے پر سخت سزائیں دیتے اور اتنا مارتے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے اور کہتے، میں تجھے کہیں کا نہ چھوڑوں گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتی، اے عمر، اگر اللہ عز و جل کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ آخر کار جب ظلموں سے تم بڑھتے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، مگر یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر سے اپنا اسلام پوشیدہ رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو غصے میں آگ بگولا ہو کر بہن کے گھر پہنچے۔ کھوار دروازے کے پٹ بند تھے مگر اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر سب گھر والے ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا کر بولے کہ اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ پر جھپٹے، ان کی داڑھی پکڑ کر زمین پر بچھاڑ دیا اور مارنے لگے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑنے لگی تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا تمانچہ مارا کہ کان کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے اور چہرہ خون سے رنگین ہو گیا۔ بہن نے نہایت جرأت کے ساتھ صاف صاف کہہ دیا کہ عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو، مگر اب ہم اسلام سے کبھی ہرگز نہیں پھر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کا جو لو لعان چہرہ دیکھا اور ان کا جوش جذبات بھرا ہوا جملہ سنا تو ایک دم ان کا دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر چپ کھڑے رہے، پھر کہا کہ اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن شریف کے ورقوں کو سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ حدید کی چند آیتوں کو بغور پڑھا تو کانپنے لگے اور قرآن کی حقانیت کی تاثیر سے دل بے قابو ہو کر تھرا گیا۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ آمنوا باللہ ورسولہ یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضبط نہ کر سکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بدن کی بوٹی بوٹی کانپ اٹھی اور زور زور سے پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پھر ایک دم اٹھے اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دامن رحمت سے چمٹ گئے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ صحابیات طیبات رضی اللہ تعالیٰ عنہن دین کی خاطر جو تکالیف برداشت کی، بسا اوقات ان کا یہ تکلیف سہنا دوسرے قبول اسلام کا سبب بھی بن گیا۔ چنانچہ مروی ہے کہ سیدہ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں جب اسلام کی عظمت نے بسیرا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ خود تو نجات اخری پا جائیں گی، مگر ان کے جاننے والیاں کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جاننے والیوں کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچانے کے لیے رات دن کوششیں شروع کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خاموشی اور استقامت سے قریش کی خواتین تک نیکی کی دعوت پہنچایا کرتی تھی۔ اہل مکہ کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور کہنے لگے، اگر ہمیں تمہارے قبیلے کا لحاظ نہ ہوتا تو تمہیں سخت سزا دیتے، لیکن اب ہم تمہیں یہاں اپنے پاس مکہ میں نہیں رہنے دیں گے، بلکہ مسلمانوں کے پاس مدینہ طیبہ پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ لہذا انہوں نے انہیں ایک ایسے اونٹ پر سوار کیا جس پر کوئی کجاوا نہ تھا، نہ کوئی کپڑا و زین وغیرہ۔ اس پر مزید یہ کہ جب بھی وہ کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے تو انہیں باندھ کر دھوپ میں ڈال دیتے اور خود سائے میں جا کر بیٹھ جاتے۔ مسلسل 3 دن تک ان کی یہی حالت رہی۔ وہ انہیں نہ کچھ کھلاتے نہ پلاتے، قربان جائیں ان کی استقامت پر۔ انہوں نے عرب کی اس چلچلاتی دھوپ میں سفر کی صعوبتوں تکلیفوں کے علاوہ بھوک پیاس کی سختیاں بھی جھیلیں، مگر لمحہ بھر کے لیے بھی اس صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آخر جب یہ اپنے ہوش سے بیگانہ ہونے لگی تو رحمت خداوندی نے آگے بڑھ کر انہیں اپنی آغوش میں لے لیا اور ان پر کرم کی ایسی بارش فرمائی کہ ان پر ظلم و ستم کرنے والے خود تائب ہو کر مسلمان ہو گئے، گویا شکاری خود شکار ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن جب قافلے والوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور انہیں باندھ کر اس پہ معمول دھوپ میں ڈال کر خود سائے میں چلے گئے تو اچانک انہوں نے اپنے سینہ پر کسی چیز کی ٹھنڈک محسوس کی۔ دیکھا تو وہ پانی کا ایک ڈول تھا جو آسمان کی وسطوں سے نمودار ہوا تھا۔ انہوں نے بے تابی سے ابھی تھوڑا سا پانی پیا تھا کہ وہ بلند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ڈول پھر آیا۔ انہوں نے اس بار بھی تھوڑا سا ہی پانی پیا تھا کہ اسے پھر اٹھا لیا گیا۔ کئی بار ایسا ہوا، جب تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ان کے جسم میں گیا تو یہ قدرے جان میں آ گئی اور پھر وہ ڈول سارے کا سارا ہی ان کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا اور باقی پانی جسم اور کپڑوں پر انڈیل لیا۔ جب وہ لوگ آئے ان پر پانی کا اثر پایا اور انہیں اچھی حالت میں دیکھا تو پوچھ لگے، کیا تم نے اپنے آپ کو کھول کر ہمارے مشکلوں سے پانی پیا ہے؟ انہوں نے انکار کرتے ہوئے جب انہیں اصل ماجرا بتایا تو انہیں قطعاً یقین نہ آیا، البتہ کہنے لگے کہ تم سچی ہو تو پھر تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ لہذا جب انہوں نے اپنے مشکلوں کو دیکھا اور انہیں ایسے ہی صحیح سلامت پایا جیسے انہیں چھوڑے ہوئے تھے تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ اگر صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی روشنی میں ان چیزوں کا جائزہ لیا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر جان و مال اور اپنے خاندان والوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی کبھی دریغ نہ کیا۔ جب بھی جہاں بھی اسلام کے نام پر ان چیزوں میں سے کسی چیز کی حاجت پیش آئی تو اسلام کی ان اولین خواتین کے جذبہ ایمانی میں ان چیزوں کی قربانی سے اضافہ ہوا ہے، کبھی کمی واقع نہ ہوئی۔ ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں تو ان کے ہاتھ میں سونے کے 2 بڑے بڑے کنگن تھے، جنہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا، تو کیا یہ پسند کرتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل تمہیں ان کی زکوٰۃ نہ دینے کے سبب آگ کے کنگن پہنائے؟ یہ سن کر اس نیک بخت صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً وہ کنگن اتار کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی، یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ہیں۔ اس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت پر قربان جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان حق ترجمان سے حکم شریعت اور عذاب الہی کی وحی سنی تو فوراً کنگن رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم قدموں میں پیش کر دیے۔ صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں انہوں نے کبھی بھی لیت العال ٹال مٹول سے کام نہ لیا، بلکہ ان کے پیش نظر ہمیشہ رضائے خداوندی کا اصول رہا، اور بسا اوقات وہ مال و دولت کی فراوانی کو اپنے لیے بوجھ محسوس کیا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک بار ام المومنین اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قرابت دار
حضرت منقدر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کسی حاجت کا ذکر کیا۔ اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، جو کچھ مجھے ملا میں سب سے پہلے آپ کو بھیجوں گی۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ کسی نے 10,000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے فرمانے لگیں، اے عائشہ، کس قدر جلد تمہیں مال کی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے، لہذا فوراً وہ تمام درہم حضرت سیدنا منقدر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی کو بھجوا دیے۔ زندگی سے محبت اگرچہ ایک فطری عمل ہے، مگر قربان جائیے صحابیات طیبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق مصطفیٰ پر انہیں اپنی جانوں سے زیادہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت تھی۔ جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خالہ اور سیدہ فاطمہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم خدمت میں حاضر ہوئیں تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ایک وقت تھا جب میں چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کے علاوہ دنیا بھر میں کسی کا مکان نہ گرے، مگر اے اللہ کے رسول، اب میری خواہش ہے کہ دنیا میں کسی کا مکان رہے یا نہ رہے، مگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا مکان ضرور سلامت رہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت صرف کامل و اکمل ایمان کی علامت ہی نہیں، بلکہ ہر امتی پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ حق بھی ہے کہ وہ سارے جہاں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھے، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 44 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ تعالی سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔